اگر آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہو اور صحیح وقت آنے پر اسے بھول جاتے ہو تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دراصل ہم یاد کم اور رٹا زیادہ مارتے ہیں۔ ہم رٹا مارتے ہیں اور صحیح وقت آنے پر اسے بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی وہ اصول، وہ ٹپس اور وہ طریقے پتہ چل جائیں تو یقیناً آپ بھی اپنے سبق کو لمبے عرصے تک کے لیے، لانگ ٹائم کے لیے یاد رکھ سکتے ہو۔ میں آپ کو 8 ایسے اصول بتاؤں گا، 8 ایسی ٹپس بتاؤں گا جن سے نہ صرف آپ اپنے سبق کو لمبے عرصے، لانگ ٹائم کے لیے یاد رکھ سکو گے بلکہ کم سے کم وقت میں یاد کر لو گے۔ ہمارے دماغ کی 2 میموریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری اور ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری۔ جیسے ہی ہمارے فون کی 2 میموریز ہوتی ہیں، ایکسٹرنل میموری اینڈ انٹرنل میموریز، اسی طرح ہمارے دماغ کی بھی 2 میموریز ہوتی ہیں۔ جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو سٹور کرتی ہے جو زیادہ اہم نہیں ہوتی، اور جو لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو سٹور کرتی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم میموری میں چیزیں کم عرصے تک سٹور رہتی ہیں جبکہ لانگ ٹرم میموری میں چیزیں لمبے عرصے تک ہمیں یاد رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں تو وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں نہیں بلکہ شارٹ ٹرم میموری میں سٹور ہوتا ہے۔ اسی لیے استاد کہتے ہیں کہ گھر جا کر اسے ایک بار اچھی طرح پڑھنا، کیونکہ اس سے شارٹ ٹرم میموری لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ان ٹپس اور اصولوں کی طرف جن پر آپ عمل کر کے اپنی میمورائزیشن کو، اپنی یاد کرنے کی ابیلٹی کو بڑھا سکتے ہو۔ ٹپ نمبر 1، سبق یاد کرنے کے بعد سو جائیں۔ ہمارے دماغ کے بھی کچھ اصول اور کچھ روابط ہوتے ہیں۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس سے ہمارا دماغ ہر چیز کو لانگ ٹرم میموری میں پھینکتا نہیں بلکہ شارٹ ٹرم میموری میں ٹرانسفر کرتا ہے، اور اس مواد کو جب ہم سوتے ہیں، سو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے سیلز کی ری جنریشن کرتا ہے اور ان کی انرجی کو بڑھاتا ہے۔ اب جو وہ شارٹ ٹرم میموری والے سیلز ہوتے ہیں یا نروز ہوتی ہیں وہ ہمارا دماغ ان کو لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ نے رات والا سبق جو آپ نے رات کو یاد کیا ہے، یاد کرنے کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن نشین ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے آپ کو۔ اسی لیے یاد کرنے کے بعد سو جائیں۔ ٹپ نمبر 2، کسی بھی پیراگراف یا مضمون کو لفظ با لفظ یعنی ورڈ بائی ورڈ یاد مت کریں۔ کسی بھی پیراگراف کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہمارا دماغ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو یا پیچیدہ چیزوں کو جو اسے سمجھ نہیں آتی یاد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلے کسی پیراگراف جو آپ یاد کر رہے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کے کی ورڈز تلاش کریں، جو امپورٹنٹ کی ورڈز ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں انہیں تلاش کریں اور ان کو یاد کریں، پھر ان سے اپنے الفاظ میں جملے بنا کر انہیں یاد کریں، پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس سے ہمارا دماغ نہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، نہ ہی زیادہ وہ تھکتا ہے، وہ بلکہ مزے کے ساتھ وہ کام یاد کرتا ہے۔ ٹپ نمبر 3، ہمارے دماغ کو ہر وہ بات جو ایک یونیکنیس رکھتی ہے، ایک یونیک لہجہ رکھتی ہے، طریقہ رکھتی ہے اور انداز رکھتی ہے، لمبے عرصے تک یاد رہتی ہے۔ اپنے سبق کو یونیک یعنی کہ ڈیفرنٹ طریقے سے یاد کرو۔ مثلاً آپ ایک پیراگراف یاد کر رہے ہو، اس کی 6 لائنیں ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی 3 لائنز کو ریڈ کلر کے ہائی لائٹر کے ساتھ رنگ دینا ہے اور اینڈ والی 3 لائنوں کو یلو والے کے ساتھ رنگ دینا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کو ایک یونیکنیس ملے گی، ایک یونیک چیز ملے گی جسے وہ اچھی طرح یاد کرے گا اور آپ کو وہ چیز کبھی بھولے گی نہیں بلکہ لمبے عرصے تک یاد رہے گی۔ ٹپ نمبر 4، اونچی آواز میں پڑھ کر یاد کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے میں تو پہلے ہی اونچی آواز میں یاد کرتا ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیخے مار کے یاد کرو، میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو کہ آپ کی آواز آپ کے دائیں کان میں جائے، یعنی کہ دائیں والے کان میں آواز جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اس چیز کو اچھے سے جب سنتا ہے تو وہ اسے یاد کرتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارا دماغ سننا پسند کرتا ہے۔ آپ کسی کی ویڈیو کو دیکھیں تو آپ میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں کے ساتھ ہمارے دماغ کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ ٹپ نمبر 5، وقفے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے دماغ کی ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ سچویشنز ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ عادات ہوتی ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دیر خوش نہیں
رہ پاتا اور زیادہ دیر اداس بھی نہیں رہ پاتا۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک مخصوص حصہ، ایک مخصوص پارٹ ایکٹ کرتا ہے، یعنی کہ کام میں حصہ لیتا ہے، آپ کو یاد کروانے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ اس حصے کو لگاتار کام کرواتے رہیں گے تو وہ اکتا جائے گا۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ گھنٹے 2 گھنٹے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں آگے پڑھوں، کیونکہ اس سے آپ کا وہ والا حصہ جو یاد کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے۔ اسی لیے 5 سے 10 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس 5 سے 10 منٹ کے وقفے میں آپ واک کر سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ پھر دوبارہ یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو اور اچھے طریقے سے ریفریشنگ کے ساتھ یاد ہوگا۔ ٹپ نمبر 6، جب آپ اونچا پڑھ رہے ہوں تو ایسا انداز اپنائیں کہ جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں۔ عموماً جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جسے ہم کوئی بات سمجھا کر اسے اپنے ذہن میں پکا کر لیں، مضبوط کر لیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ خود کو ہی سمجھانا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کی اسپیکنگ پاور بھی اچھی ہوگی اور آپ کو سبق بھی لمبے عرصے تک یاد رہے گا، کیونکہ سمجھی ہوئی بات بندے کو زیادہ دیر یاد رہتی ہے۔ ٹپ نمبر 7، جب آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہوں تو ایک سے زیادہ کام نہ کریں، ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، یعنی کہ پڑھنے کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی توجہ کسی اور چیز پر چلی جائے، جیسے موبائل وغیرہ کو استعمال کرنا اور ٹی وی کو دیکھنا وغیرہ، کیونکہ ہمارا دماغ ایک وقت میں صرف ایک کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ ایک وقت میں 2 سے 3 کام کر رہے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوگی، اور اگر یاد بھی ہوگی تو وہ زیادہ دیر یاد نہیں رہے گی بلکہ بھول جائے گی۔ آدھے گھنٹے یا پھر 1 گھنٹے کے بعد وقفہ لے لیں اور اس دوران آپ ٹی وی یا فون دیکھ سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 8، ہمارا دماغ ان چیزوں کو جو آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اپنے آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی اپنے آپ سے منسوب ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رہتی ہیں، لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ آپ نے بھی چیزوں کو جو آپ یاد کر رہے ہوں اپنے آپ سے جوڑنا ہے، ریلیٹ کرنا ہے، منسوب کرنا ہے۔ اگر آپ کسی مضمون، کسی کہانی وغیرہ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کریکٹر کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کریکٹر میں ہوں۔ مثال کے طور پر 2nd ایئر میں انگلش میں مسٹر چپس کا ناول ہے، اس چپس کی جگہ آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اس کے دوستوں کی جگہ اپنے دوستوں کا تصور ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ ہر چیز اچھی طرح یاد رکھ سکو گے اور آپ اچھی طرح امپلیمنٹ کر سکو گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک کرو، اگر ابھی تک یار سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو؟ اور اگر ایسی اور ویڈیوز دیکھنی ہے آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایسی نالج کی ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور آپ کمنٹ سیکشن میں میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں ایسی نالج بھری ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔